آپ تینوں مہمانوں نے کئی مرتبہ اس پارٹی کے میں ذکر کیا اور بہت اچھی بات ہے کہ فیوڈلز کی پارٹی نہیں، یہ واحد پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے. اس میں چھوٹے سے چھوٹا انسان جو ہے وہ اس کا ممبر ہے، ان کو اپنے بڑے بڑے عہدے دیے. پر یہ فرمائیے کہ اس پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ لندن میں دیکھیں تو 90 بہت بڑا سیکریٹریٹ سیٹ اپ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ الطاف حسین صاحب بہت ہی پوش علاقے میں رہتے ہیں اور سنا ہے کہ کافی پراپرٹی ان کی یہاں پر بھی ہے. آپ کراچی میں دیکھیں تو 90 کا ایک سیکریٹریٹ ہے اور بڑے پیمانے پر کافی بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا. تو پھر یہ فنڈنگ، اتنے غریب لوگ فنڈنگ کیسے دیتے ہیں اس پارٹی کو؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ لگتا ہے ساری انفارمیشن صرف آپ کے پاس ہے. نہیں دیکھیے اس کو میں کلیئر کر دوں. سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لنڈن سیکریٹریٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پوش علاقہ، آپ اس کو مس کرتی ہیں ایجویئر روڈ اور ایجویئر نارتھ لنڈن کا. میں تو کہتی ہوں کہ لندن کے کسی بھی حصے میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح سے جو یہاں آپ نے سوال کیا جو لوگوں کے ذہن میں ہے، اگر جو لندن سے جن کا تعلق ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہ کوئی امیروں کی جگہ نہیں ہے. وہاں لندن کے حساب سے وہ ایک غریب متوسط جو لندن کے ریزیڈنس ہے وہ وہاں وہ ہیں. جو پوش علاقہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں کے ایک سیاسی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، 2 سیاسی پارٹیوں کی، وہ ہیں سینٹرل لندن، جو کہ نزدیک ترین ہے ایجویئر سے ہائٹ پارک کے پاس. یہ کوئی ایسا ایکسپینسو علاقہ نہیں ہے، ایک عام لندن کے رہنے والے جو عام ریزیڈنس ہیں ان کی ریچ میں ہے. بہرحال ایک سیکریٹریٹ رن ہو رہا ہے یہاں سے. سیکریٹریٹ کو جب کبھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ خود بھی آ کے دیکھیے گا سیکریٹریٹ کہ کس طرح سے ہے. وہ انتہائی سادہ ہے، اور جس طرح سے آپ نے اس کے رننگ کاسٹ کی بات کی ہے، وہ یہاں اور پاکستان میں یا جہاں بھی متحدہ قومیں کا سیٹ اپ ہے، وہاں کارکنان اور دوسرے ہمدرد لوگ چندہ دیتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ متحدہ قومیں کی ایک فنڈ ہے، متحدہ قومیں فنڈ، اور اس میں متحدہ قومیں ریکویسٹ کرتی ہے کہ کم سے کم کارکنان اپنی جو بھی آمدنی ہے اس میں سے 1% اس میں ڈونیشن دیں. تو ان ڈونیشن کی بنیاد پر پاکستان میں اور لندن سیکریٹریٹ کے کام چلتے ہیں. اور اس آفس کو اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کہیں گی کہ یہ ایک عام سا آفس ہے، کوئی سرے محل نہیں، کوئی بہت بڑا اس وقت کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ایک عام سا آفس ہے اور سادے لوگ اس میں رہتے ہیں، سادے لوگ کام کرتے ہیں. 4 5 6 7 افراد کا جو ہے کام کرنے کا طریقہ کار ہے. ایک بہت بڑے سسٹم سے ہم اپنا کام کرتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بھاری مشینیں نہیں لگی ہوئی. ایک آخری سوال جناب، جو بہت سے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی واپس پاکستان کب جائیں گے؟ اس وقت ایک بات اور بھی تھی، لیڈرشپ کا فقدان ہے. پاکستانی لیڈرشپ بالکل نہیں ہے، حکومت بہت کمزور ہے، ہمارے لیڈران بہت ویک ہیں، امریکہ بھی دبا رہا ہے، افغانستان جیسا کنٹری بھی ہمیں دبا رہا ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس ایک لیڈر ہے قابل تو ان کو پاکستان جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کب جائیں گے؟ اس سلسلے میں میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں نے عرض کی تھی، 2 منٹ ہے میرے پاس، تھوڑا سا عرض کی تھی. دیکھیے کہ متحدہ قومیں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بتایا تھا، اور جس قسم کے اس وقت جہادی ایلیمنٹ پاکستان میں سرایت کر چکے ہیں ناسور کی طرح سے، اور جس طرح سے کہ متحدہ قومیں طالبانائزیشن کے خلاف ہیں، اور ان حالات میں پاکستان کے پورے سسٹم میں متحدہ قومیں ان کی سب سے بڑی دشمن ہے. وہ متحدہ قومیں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں. متحدہ قومیں ایسی صورتحال میں اپنے محترم قائد کو، الطاف بھائی کو، کسی صورت میں رابطہ کمیٹی، سینٹرل کمیٹی، کارکنان اجازت نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں. کارکنان، اور اس کی زندہ واحد مثال میں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بھی بہت بری طرح سے وکٹمائز ہوا ہوں، مجھے بھی 22 گولیاں لگی ہیں. میں تو ان تمام مراحل سے گزر کے آیا ہوں. تو جب میں ان تمام مراحل سے گزرا ہوں تو میں ایک کارکن ہوں، تو میں اپنے قائد کو کیسے جان جوکھم میں ڈالنا دوں گا؟ کارکن جتنے بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ قائد ان کا اس صورتحال میں. اور پاکستانیوں کا کون خیال کرے گا جو پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس پاکستان میں آئیں؟ دیکھیے تمام سوالات جو کر رہی تھی عوام، وہ آپ نے اس سے اندازہ کیا ہے ان کی موجود ہے. اگر لیڈرشپ یہاں ہے تو یہ سوالات لوگ بغیر لیڈر کے پارٹی نہیں ہوتی. ہاں لیڈر موجود ہے، لیڈر ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی پورے نظریات ہمارے ساتھ موجود ہیں. 24 گھنٹے ہر کارکن کے ساتھ. کو چلایا جا رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے ایم کیو ایم کو؟ پوری پارٹی کو کون چلا رہا ہے؟ اس کی ایک واحد مثال میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے 1997 سے آج 2008 کے الیکشن تک الطاف بھائی اس وقت 1987 میں پاکستان میں تھے. الطاف بھائی لندن آئے 1991 میں. اس کے بعد یہاں جو الیکشن ہوئے ان تمام الیکشن میں متحدہ قومیں کا گراف بتدریج بڑھا ہے.
اونچا ہوا. اٹ مینس کہ قائد جو قیادت یہاں سے کر رہے ہیں وہ بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور متحدہ قومیں کے قائد کی جو قیادت میں قوم جس طرح سے متحد ہے، جس طرح سے الیکشنز میں رزلٹ دے رہی ہے، اٹ مینس کہ قائد یہاں رہتے ہوئے بہتر انداز میں. بہت شکریہ عاشق حسین اسدی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف پاکستان سے لائے اور آج پروگرام میں آپ شامل ہوئے. ڈاکٹر سلیم دانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عابد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹیلی ویژن والوں کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. سمینہ آپ کا بھی بہت شکریہ.